کہ یہ ایک مختصر سی شرح ہے جو میں نے کتاب فصوص الحکم کے اوپر لکھی ہے، اور فصوص الحکم جو ہے وہ ایک ایسے شخص کی کتاب ہے کہ جو معارف الہیہ کا بحر سمندر ہے، علوم ربانیہ کا ترجمان ہے، جو شیخ اکبر ہے، جو کتب ہے، جو افخر ہے، الشیخ محی الدین محمد ابن العربی الطائی الاندلسی قدس اللہ سرہ وأعلی فی حضرت القرب مقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم کی شرح والی سیریز میں آج ایک نئے شارح کی شرح کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے شارح ہیں الشیخ عبد الغنی النابلسی، اور ان کی شرح جو آج ہم لے کر آئے ہیں تعارف کے طور پر، اس کا نام ہے جواہر النصوص فی حل کلمات الفصوص۔ تو یہ شیخ اکبر کی کتاب فصوص الحکم کی شرح ہے۔ سب سے پہلے شارح کا ایک مختصر سا تعارف ہو جائے تو عبد الغنی بن اسماعیل بن عبد الغنی النابلسی الدمشقی الحنفی 1050 ہجری 1641 عیسوی میں مصر کے شہر قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی۔ 5 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا۔ آپ کی اگر ہم تالیفات کو دیکھیں تو آپ نے تصوف میں، فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں کثیر تعداد میں تالیفات اپنے بعد چھوڑی، اور ان میں سے اگر ہم اہم تالیفات کو دیکھیں تو اس میں ایضاح المقصود من وحدۃ الوجود ایک چھوٹا رسالہ، الحدرہ الانسیہ فی الرحلہ القدسیہ، پھر اس کے علاوہ دیوان النواوین مجموعۃ شعرہ، پھر اس کے بعد اسرار الشریعہ، پھر اس کے بعد منظومۃ اسماء اللہ الحسنی، پھر اس کے بعد الفتح الربانی والفیض الرحمانی۔ تصوف کے حوالے میں آپ کی شہرت اس وجہ سے بھی ہوئی کہ آپ نے شیخ اکبر کی کتاب فصوص الحکم کی شرح لکھی۔ اس کے علاوہ آپ شیخ اکبر کی کتاب فتوحات مکیہ کا جو ہے وہ درس بھی دیا کرتے تھے۔ اگر آپ کی وفات کا ذکر کیا جائے تو آپ نے 1143 ہجری 1731 عیسوی میں دمشق کے قریب کوئی بستی ہے صالحیہ، شاید اس جگہ پہ وفات پائی ہے، اور وہیں پر ہی وہ آپ کا جو ہے وہ مزار بھی ہے۔ تو تقریباً یہ کوئی 90 سے زیادہ سال آپ کی عمر بنتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں آپ کی تصنیف کتاب جواہر النصوص فی شرح فصوص الحکم۔ تو اس کتاب میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے مقدمے میں اپنا منہج کیا بیان کیا ہے، اور آپ کے نزدیک مطلب آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپ بھی فصوص الحکم کی شرح لکھیں۔ تو مقدمے کی ابتدا میں آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی بذاتہ ثبتت الاعیان وبصفاتہ تفصلت الاکوان وبافعالہ ظہر التغیر وتبینت الزیادۃ والنقصان۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں والصلاۃ والسلام علی مجمل ھذا التفصیل وتفصیل ھذا المجمل۔ تو یہ درود و سلام کے صیغے ہیں، اور اس کے بعد مقدمہ شروع کرتے ہیں۔ مقدمے کی ابتدا میں جو اپنے لیے القابات استعمال کیے فرماتے ہیں اسیر الذنوب وعنان النکائس والعیوب عبد الغنی النابلسی الحنفی مذہباً القادری مشرباً۔ تو کہتے ہیں کہ جی ذنوب یعنی کہ گناہوں میں قید اور عیوب کا مجموعہ عبد الغنی النابلسی جو کہ مذہب میں حنفی ہے، اور مشرب یعنی کہ اپنے طریق میں قادری ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک مختصر سی شرح ہے جو میں نے کتاب فصوص الحکم کے اوپر لکھی ہے، اور فصوص الحکم جو ہے وہ ایک ایسے شخص کی کتاب ہے کہ جو معارف الہیہ کا بحر سمندر ہے، علوم ربانیہ کا ترجمان ہے، جو شیخ اکبر ہے، جو کتب ہے، جو افخر ہے، الشیخ محی الدین محمد ابن العربی الطائی الاندلسی قدس اللہ سرہ وأعلی فی حضرت القرب مقرہ۔ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی درجات کو بلند کرے اور اپنے قرب میں جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں نے فصوص کی شرح اس وجہ سے لکھی کہ جب میں نے فصوص کی دیگر شروحات کو دیکھا تو ان کی عبارات مغلق تھی، یعنی کہ سمجھ میں نہیں آتی تھی،
ان کے اشارات مشکل تھے، یعنی کہ آسانی سے کوئی بندہ سمجھ نہیں سکتا تھا، اور جو کم سمجھ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ان شروحات کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر تھا، مطلب وہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک ایسی شرح لکھوں گا کہ جس میں اس کی تمام مشکل مقامات کو آسان کروں گا، میں اس کی ہر بات کی تفصیل ذکر کروں گا، تاکہ جس کو شیخ کے کلام میں یہ تفصیل پتہ نہیں ہے تو وہ اس شرح سے، میری شرح سے پڑھ لے، اس کو سمجھ میں آ جائے چیزیں، اور یہ میں ایسے کروں گا کہ جیسے حق تعالیٰ میرے لیے یہ کرنا آسان کرے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ جی میں نے اس کا نام جو کہ شرح فصوص الحکم ہے، جواہر النصوص فی حل کلمات الفصوص رکھا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، اور اللہ ہی ہدایت دیتا اور سیدھی بات بتلاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے مقدمہ کو تھوڑا سا لکھا ہے۔ تو مقدمے میں جو آپ نے بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی علوم جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں، علم قول، علم فہم اور علم شہود۔ فرماتے ہیں علم قول جو ہے وہ مقلدین کے لیے ہے اور قاصرین کے لیے، مطلب بالکل ہی جو سب سے نچلے لیول کے ہیں، سمجھ بھی جن کی کم ہے، چیزیں زیادہ سمجھ نہیں آتی، وہ علم قول ان کے لیے۔ علم فہم ان کے لیے ہے کہ جو ناظرین غور و فکر کرتے ہیں اور استدلال جو کرتے ہیں، مطلب جو اس سے اوپر والا درجہ، آپ اس میں فقہاء کو لا سکتے ہیں، علم قول میں آپ عوام کو لا سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ علم شہود وہ ہے جو اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور یہ عارفین کے لیے ہے کہ جو ذوق سے اس کا علم پاتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے علوم کے 3 مراتب بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ کتاب فصوص الحکم یہ علم شہود کا بیان ہے، نہ یہ علم قول ہے نہ یہ علم فہم ہے۔ تو یہ علم قول اور علم فہم سے جب آپ نے فصوص الحکم کی نفی کی تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا، یہ سمجھ میں آ گیا کہ آپ اس کو کس درجے میں رکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر مقدمہ ہے، مقدمے میں پھر آپ نے اس کی شرح شروع کر دی ہے، اور یہ فصوص کا مقدمہ ہے۔ تو اس پر بات تو ہم تبھی کریں گے کہ جب ہم ان کی شرح کو اپنی ابن عربی فاؤنڈیشن کی فصوص الحکم کی شرح والی سیریز میں شامل کریں گے۔ لیکن ان کے منہج کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جو میں نے ان کی کس کتاب کو دیکھا ہے، تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ شیخ کی کتاب یا شیخ کے کلمات کے ہر لفظ کی شرح کریں، اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہر لفظ کی شرح بھی کلام شیخ کے مطابق ہی کریں۔ لیکن اس میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بھی ان کی کتاب میں اس شرح میں یہی نظر آتا ہے کہ بعض اوقات تو یہ شیخ کے کلام کی بہت اچھی شرح کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات جب دیگر علوم جن سے یہ متاثر تھے یا جو ان کے مائنڈ میں اس وقت موجود تھے، جب وہ ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ اس جانب بھی چلے جاتے ہیں۔ یا یہ بھی نظر میں آیا کہ بعض اوقات اس کتاب کی شیخ کے کلام کی شرح کرتے کرتے کسی فہم کے حوالے سے یہ کسی اور بات کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ تو سب اس وقت واضح ہوگا جب ہم اس کا کمپیریٹیو انالیسس کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ شرح اور دیگر شروحات ان میں کیا فرق ہے، آیا معنی اور مفہوم میں یہ سب ایک ہی ہیں یا کہ معنی اور مفہوم میں بھی کوئی بنیادی فرق ہے۔ تو وہ اس وقت جب فصوص الحکم کی سیریز شروع ہوگی، یہ شرح فصوص الحکم شروع ہوگی۔ تو فی الحال تو ہم فصوص الحکم کا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں، مختلف شارحین کا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنی نیکسٹ کسی ویڈیو میں دوبارہ کسی نئے شارح کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔